اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، بہت سے ایسے پاکستانی ہیں کہ جو اس ایمرجنسی کے دوران پاکستان گئے ہوئے ہیں اور ان کے پیپروں کی مدت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے یا ختم ہونے کو ہے، اور ان کو یہ فکر لاحق ہے کہ ان کا کیا بنے گا۔ اسی طرح سے بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو پاکستان گئے ہیں اور ان کا قیام وہاں پر زیادہ المیعاد ہو چکا ہے، یعنی کہ جتنا قیام ان کو الاؤ کیا گیا ہے اس سے وہ زیادہ اب رہنے پر مجبور ہو چکے ہیں، کیونکہ ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ اسی طرح سے تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے فیملی کے ویزے لگ چکے تھے اور وہ اس عرصے میں جو ہے اسپین آنے کے لیے تیار تھے، لیکن فلائٹیں بند اور ایمرجنسی کے نفاذ کی وجہ سے ان کا یہاں پر آنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اب اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ ہمارے ایک دوست پاکستان گئے ہوئے ہیں جن کا نام میاں عمران تبسم ہے، انہوں نے مجھے یہ معلومات فراہم کی ہیں کہ انہوں نے اسپینش ایمبیسی کی میل کے اوپر جو ہے وہ میل کی ہے، اور وہ اسپینش ایمبیسی کی میل جو ہے وہ میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اس ویڈیو کی، اور لیکن میں آپ کو ویسے بھی بتا دیتا ہوں کہ EMD.islamabad.sc@maec.es یہ جو ہے ای میل ہے اسپینش ایمبیسی کی جو پاکستان میں ہے۔ اس کے اوپر اب جو ہے انہوں نے میسج کیا ہے اور انہوں نے یہ پوچھا ان سے، ایمبیسی والوں سے، کہ ان کی جو ہے ریزیڈنسی کی مدت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ تو انہوں نے فوری طور پر جو ہے ان کو کوئک رسپانس دیا، اور یہ انہوں نے کہا کہ سیم ڈے میں نے میل کی ہے اور سیم ڈے ہی ان کا جواب آیا۔ اب ان کا جو جواب آیا تو انہوں نے اس میں جو ہے ان سے کہا کہ آپ ہمیں اپنے پاسپورٹ کے ان پیپرز کی جو ہے وہ سکین کر کے ہمیں سینڈ کریں کہ جس کے اوپر بندے کی تصویر لگی ہوتی ہے اور اس کے اوپر اس کا بایو ڈیٹا لکھا ہوتا ہے یا کوائف لکھے ہوتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ جس دن آئے تو اس دن کی جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اوپر آپ کی ایگزٹ کی مہر جو ہے اسپین سے جو لگی تھی، اور پھر پاکستان میں جب آئے ہیں تو انٹری کی جو مہر لگی ہے وہ والے صفحات جو ہے پاسپورٹ کے ان کو بھی سکین کر کے بھیجا جائے۔ اسی طرح سے ریزیڈنسی کارڈ کے جو ایکسپائر ہو رہا ہے یا ایکسپائر ہونے کو ہے اس کے دونوں اطراف کی جو ہے وہ کاپیاں جو ہے وہ ان کو سکین کر کے بھیجی جائیں، اور اسی طرح سے اپنا ٹیلی فون نمبر کہ جس کے اوپر وہ آپ سے رابطہ کر سکیں۔ تو جب انہوں نے یہ ساری چیزیں ان کو سینڈ کی ہیں تو ان کا فوری طور پر پھر جواب آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ ایمبیسی ان دنوں جو ہے وہ اپنے کام سے جو ہے وہ محروم ہے، وہ اس لیے کہ کیونکہ ایمرجنسی جو ہے وہ پاکستان میں بھی اسی طرح سے نافذ ہے کہ جیسے اسپین میں نافذ ہے، لہذا انہوں نے ان کو فوری طور پر یہ کہا کہ آپ کا جو ہے پروسیس کی کیفیت دیکھ کر ہم جو ہے وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتے، وہ اس لیے کہ اسپین اور پاکستان میں برابر ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، فلائٹیں جو ہیں وہ بند ہیں، تو لہذا اس صورت میں کسی قسم کا کام کرنے کا جو معاملہ ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ آپ کا واحد کیس نہیں ہے، ایسے کئی کیسز جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، تو ہم جو ہے اس کا بارے میں جو ہے وہ اپنی اسپینش حکومت سے بھی رابطہ کر رہے ہیں اور اپنے فارن آفس سے جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس ضمن میں کیا کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے اس میں گھبرائیں نہیں، تو اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ اسپین حکومت نکالے گی، اور اس کا حل ظاہر بات ہے کہ یہی ہوگا کہ جن کی ریزیڈنسی کارڈ جو ہے وہ اگر زائد المیعاد ہو جائیں گے تو ان کو ویزا جو ہے وہ جاری کیا جائے گا۔ تو لہذا جو لوگ اس وقت پاکستان میں مجبوری کی حالت میں قیام پذیر ہیں اور ان کو جو ہے اپنے پیپرز کے بارے میں یہ فکر لاحق ہے کہ وہ ختم ہو گئے ہیں یا ختم ہونے کو ہیں، یا جو ان کی مدت ہے وہاں پر رہنے کی وہ زائد ہو چکی ہے، تو ان کو کسی صورت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ جو میں نے آپ کو ای میل بتائی ہے، اس ای میل کو جو ہے اس میل کے اوپر وہ اپنی بھی کیفیت کو جو ہے وہاں پر اندراج کروائیں اور ان کو بتائیں کہ ان کی کیا کیفیت ہے، تاکہ جو ہے ایمبیسی میں ان کا کیس آلریڈی پہلے سے موجود ہو۔ تو یہ ناظرین محترم اس کا پروسیس ہے کہ آپ نے ایمبیسی کو میل کرنی ہے، اور میل کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ اگر آپ پہلے ہی کر دیں تاکہ ان کو دوبارہ آپ کو میل نہ کرنا پڑے، تو اس میں دوبارہ پھر سن لیجئے کہ پاسپورٹ کے اس پیپرز کی تصاویر سکین کروانی ہے آپ نے کہ جس کے اوپر تصویر لگی ہوتی ہے آپ کی، اور کوائف لکھے ہوتے ہیں کہ آپ کا نام، پتہ جو ہے اور پاسپورٹ نمبر وغیرہ جس پہ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے وہ ٹکٹ جو ہے ہوائی ٹکٹ، اور وہ اس کے علاوہ جو پاسپورٹ کے وہ صفحات کہ جن کے اوپر انٹری کی جو اور ایگزٹ کی مہر لگی ہوئی ہے وہ بھی سکین کر کے جو ہے وہ ایمبیسی کو بھیجنے ہیں۔ اسی طرح سے ریزیڈنسی کارڈ کی دونوں اطراف جو ہے
وہ بھی آپ نے اسکین کر کے بھیجنی ہے، اور اس کے علاوہ اپنا ٹیلی فون نمبر وہ کہ جو ہر وقت آن ہو، تاکہ ایمبیسی والے آپ سے کسی ضمن میں رابطہ کرنا چاہیں تو آپ اس پر اویلیبل ہوں۔ تو ناظرین محترم، یہ تازہ ترین انفارمیشن تھی جو میں آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر ہوا تھا، اور انشاءاللہ ایسی ہی کوئی اور معلومات ملی تو ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور ایک ہی گزارش کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ کو سبسکرائب کریں، آپ اس کی جو ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ لازمی کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹ جو ہے وہ ہماری رہنمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، آج کی یہ معلومات تھی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔